الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آمین ثم آمین. سورہ حجر آیت نمبر 77 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 78 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اور یہ کہ اصحاب الایکا البتہ ظالموں میں سے تھے. اصحاب ایکا یعنی ایکا والوں کا تذکرہ آ رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم تھی. حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی خطورہ تھیں یا ان کی لونڈی تھی یا بیوی تھی، ان کے دو بیٹے تھے دوان اور مدیان، اور ان دونوں ہی کے ذریعے سے جو ملک اور شہر قائم ہوئے ان دونوں ہی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو مدین والوں کو اور پھر دوسرے ایکا والے کہلاتے تھے. تو بیسکلی تو اپنے تمدن میں، اپنی تہذیب میں، اپنی بولی میں، اپنی ثقافت میں ہر چیز ان کی بالکل ایک ہی جیسی تھی، کیونکہ دو بھائیوں کی نسلیں جو ہیں وہ آباد تھیں اور بالکل ایڈجسنٹ علاقے تھے، جیسے لاہور اور شاہدرہ بالکل اسی طرح سے ساتھ ساتھ ایڈجسنٹ ملے ہوئے علاقے تھے. تو ان دونوں ہی جگہوں پر ان دونوں ہی قوموں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا تھے الظالمین، ایکا والے ظالم تھے. اور کیا ان کا ظلم تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ بیسکلی مال کی محبت میں مبتلا تھے اور اس حوالے سے وہ رہزنی اور لوٹ مار کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. تو یہ مال کی محبت ان کے لیے ان کے رزق کو حرام کر گئی اور اس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے پھر اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ظالم تھے اور انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا بلکہ جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں ہی بستیاں جو ہیں یہ کھلے راستے پر واقع ہیں. یہ دونوں بستیاں کون سی ہیں؟ ان دونوں قوموں کے اجڑے جو علاقے ہیں وہ کھلے راستے پر واقع ہیں. تو یہ دونوں قومیں، ایک تو پچھلی جو ہم نے پڑھی تھی وہ صالح علیہ السلام کی قوم، پھر یہ ایکا والے، یہ تمام کے تمام کھلے علاقوں پر موجود ہیں، گزرگاہ عام پر واقع ہیں اور ان کے کھنڈرات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے عبرت کا نشان بنا کے محفوظ رکھے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا تھا اصحاب حجر نے رسولوں کو. اصحاب حجر کون سی قوم ہے؟ یہ قوم سمود ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا. ان کو اصحاب حجر یعنی پتھروں والے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں یہ کیا کرتے تھے، یہ آگے ہی آئے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ باقاعدہ پتھروں کو تراش کر یا پہاڑوں کو تراش کر اس میں مکانات بنایا کرتے تھے. بڑی ہی ریفائنڈ، بڑی ہی کلچرڈ اور متمدن قوم تھی. اور کسی بھی قوم کی اگر ہم نے ترقی کو دیکھنا ہو تو اس کی فن تعمیر یا عمارات کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی ترقی کا اندازہ لگایا جاتا ہے. آج بھی بالکل اسی طرح ہے. جو بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ہم ان کی عمارات کو دیکھ کے، انہیں فن تعمیر کو دیکھ کے ہم ان کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں. تو یہ قوم سمود جو تھی یہ بہت زیادہ خوشحال اور متمدن قوم تھی. اور بیسیکلی یہ کہاں پر تھی؟ اصحاب حجر کہاں آباد تھے؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ مدائن صالح، ان کے جو علاقہ ہے تبوک کی طرف جاتے ہوئے، جب مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس کی راستے میں یہ مقام آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے ایکسپیڈیشن پر گئے تھے تو راستے میں اس جگہ کے اوپر سے گزرے تھے اور صحابہ کرام نے
کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں پر فج ناکا جو اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی جو ذاتی طور پر بھیجی گئی تھی، وہاں پر جس اونٹنی کو جو جس کنویں سے وہ پانی پیا کرتی تھی وہ بھی دکھایا تھا. اور صحابہ کرام نے جب وہاں پر اس پانی سے آٹے کو گوندھ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ آٹا پھینک دینے یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا تھا. یہ ایسی ریفائنڈ قوم تھی اور اتنی زبردست قسم کے آرکیٹیکچر تھا ان کا کہ جب 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کی طرف جا رہا تھا تو اس نے حج میں جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو اس نے یہاں کے جو پہاڑ دیکھے جن کو تراش تراش کے قوم سمود نے عمارتیں اور محلات بنائے ہوئے تھے تو وہ حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے نقش و نگار آج تک تازہ ہیں. اور مطلب آج وہ تو اس زمانے میں 8ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ آج بھی اگر ہم جا کے دیکھیں تو مدائن صالح میں باقاعدہ طور پر وہ ابھی بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ عبرت کے لیے ہمارے لیے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس کس قسم کی متمدن قومیں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی ایسی قومیں گزری، ان کے ساتھ ہوا یہ کہ کذب اصحاب الحجری، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتنی متمدن ہونے کے باوجود اپنے مرسلین اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ، اور آئی ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانی. ان کے پاس کون سی نشانی آئی تھی؟ اونٹنی آئی تھی. اس کے علاوہ صالح علیہ السلام اللہ کی باتوں کو لے کر پہنچاتے. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور انہوں نے سبھی کے ساتھ اعراض کر دیا. یہ ساری نشانیاں انہوں نے اللہ کی جھٹلا دی. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور وہ تو ينحتون یعنی تراشتے تھے پہاڑوں کو میں گھروں کو، آمنین امن کی جگہ. مطلب وہ ایسے پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. اور آمنین کا مطلب یہ ہے کہ بے خوف مطمئن تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ اگر کوئی عذاب آنا ہوگا تو ٹھیک ہے، ہم یہ پہاڑوں کے اندر اپنے تراش لیں گے گھر اور اپنے گھروں میں اس کے اندر ہم رہیں گے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی عذاب ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. اور قوم سمود کا پورا تذکرہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی تو ان کے گھر چونکہ خراب ہو جاتے تھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر تو 100 سال کے بعد ختم ہی ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، تو ہم پہاڑوں کے اندر ہی گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی عذاب وغیرہ آیا بھی تو ہم اس سے عذاب سے بچ جائیں گے. تو ان کو ایک بہت زیادہ غرہ تھا اپنی آرکیٹیکچر کے اوپر، اپنے فن کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر. اور وہی بات ہے نا کہ وہ مساکن ترضونہا، کہ تمہیں اپنے گھر جو ہیں وہ زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تمہیں اب تمہارے گھر زیادہ محبوب ہے. فتربصوا، پر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو ان کو بھی اپنے گھر بہت محبوب تھے اور یہ اپنے گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا. اور فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کی کوئی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. مطلب ان کا بیسیکلی خیال یہی تھا نا کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی چیز کے محتاج تھے. صیحہ ان کے اوپر آئی جو صبح ہی صبح، تو ان کو کوئی کمائی، اتنی محنت جو وہ گھروں کو بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے. آپ دیکھیں پہاڑ کو تراشنا یا کاٹنا کوئی آسان نہیں ہوتا. جہاں سے پہاڑ نہیں ٹوٹ رہا ہو وہاں باقاعدہ بلاسٹ کیا جاتا ہے بم کا اور پھر وہاں سے راستے بنائے جاتے ہیں. تو یہ تو باقاعدہ اس زمانے میں تو کسی قسم کا بم بھی نہیں تھا. یہ کیسے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے تھے اور کاٹتے تھے نا، بڑا جان جوگوں کا ایک کام تھا. لیکن بس یہی تھا کہ بحث خام خیالی تھی نا ان کی کہ ہم تو یہ ایسے کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے. تو اللہ کے نبی اور اللہ کی تعلیمات کا جو بھی قوم انکار کرتی ہے اور سمجھتی نہیں ہے اور محض خام خیالی میں رہتی ہے، بس وہ اسی طرح سے ہلاک کر دی جاتی ہے جیسے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو سوائے حق کے اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا. مطلب حق ہی کے اوپر اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، ہر چیز کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے. لہٰذا جب اللہ ہر چیز کو حق کے ساتھ بناتا ہے
ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو پھر اس کے ساتھ کرنا کیا چاہیے؟ جو اللہ نے ہمیں ہر چیز حق کے ساتھ بنا کے دکھائی، تو پھر میرا اور آپ کا جو بنانے کا معاملہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنا دیا ہوگا؟ اتنی بڑی کائنات، آسمان، زمین اور سب کچھ جو اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا. ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی ریزن ہے، کوئی مقصد ہے. مجھے اور آپ کو اپنا اپنا مقصد پہچاننا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں. کہ صرف دنیاوی نام اور عہدہ اور شہرت اور ترقی حاصل کرنے کے لیے، کہ بس میری واہ واہ ہو جائے اور میں دنیا کے سارے مال اسباب کو سمیٹ لوں اور جتنا زیادہ کر سکتا ہوں تو میں حاصل کر لوں. یہ سب کچھ تو ان کے پاس بھی تھا، قوم سمود کو بھی ملا تھا، مدین والوں کو بھی بہت کچھ اللہ نے دیا. اللہ نے اس سے پہلے ہمیں دوسرے نبی کے بارے میں بتایا، اللہ نے ان کو بھی سب کچھ دیا تھا. ہر چیز ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمائی. ساری قومیں اللہ نے بتائی کہ اتنی زبردست قومیں تھیں جن کو اتنی مادی ترقیاں میں نے عطا فرمائی تھی، لیکن وہ نہیں سمجھے کہ انہیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ سمجھتے کہ بس ہم ایسے ہی آئے اور ہم ایسے ہی چلے جائیں گے. نہیں، اللہ نے فرمایا ہر چیز کے بھیجے جانے کا، بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت کی گھڑی البتہ آنے والی ہے. تو جب قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، مجھے اور آپ کو قیامت میں اللہ کے حضور پہنچنا ہے، ملنا ہے. تو پھر دنیا میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد سے بھیجا ہے، عقل مندی تو یہی ہے نا کہ پھر ہم اس مقصد کو جان لیں اور پہچان لیں اور اسی مقصد کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزاریں. کیونکہ کل جب قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو یہ نہ ہو کہ اس دن ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور اس وقت پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے. اب آپ کیا کیجئے؟ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مجھے، آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر کسی کو، ہر اس دائی کو، ہر اس مبلغ کو جو دین کی دعوت کو آگے پہنچا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے علاوہ اور نہیں پیدا کیا، یعنی صرف بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا. اور بندگی کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم تو بہترین امت ہو جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. اور جب لوگوں کے لیے نکلو گے تو بندگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو. تمہیں تو اللہ نے بہترین بنایا ہی اس لیے ہے. اب تمہارا مقصد زندگی یہ ہے، بہترین بنائے جانے کا بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد تم اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے دین کو خود بھی اپناؤ گے اور آگے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام بھی کرو گے، کہ لوگوں کو بری باتوں سے روکو گے اور اچھائی کی کا حکم دو گے. تو یہی کام جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے خود بھی اللہ کی بندگی کو اپنا کے چلنا ہے اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی کرنا ہے. تو جب بھی انسان اس رویے پر چلتا ہے اور دین کا داعی اور مبلغ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مشکلات تو آتی ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئیں. پریشانیوں کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگوں کے استہزاء بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت چیزیں جو ہیں وہ تکلیفوں اور آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں درگزر کرتے چلے جائیے. فَاصْفَحْ کا مطلب ہے کہ آپ درگزر کر دیں. الصفح الجمیل، بڑی خوبصورت انداز میں درگزر کریں، یعنی شریفانہ درگزر کریں، بہت خوبصورت انداز میں. ٹوٹلی اگنور کر دیں ان کی ان باتوں کو جو آپ کے ساتھ کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں یا آپ کو مختلف قسم کے لڑائی جھگڑے میں آپ کو انوالو کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ آپ کسی بھی بات پر آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ ان کی تمام باتوں کو اوور لک کر دیں، اگنور کر دیں، کول اینڈ کمپوزڈ رہیں، بہت کام رہیں.
کسی قسم کی بحث اور تکرار یا دو بدو لڑائی جھگڑے یا گالی گلوچ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام اللہ نے کیا بتایا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچا دو جو اللہ تم تک پہنچا رہا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، صرف پہنچانا ہے، داروغہ بنا کر ڈنڈے پہ کروانا ہمارا کام نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے ان کی تمام باتوں کو اگنور کرنا ہے، جو استہزاء، جو تضحیک اور جو مذاق اڑانے کا رویہ کوئی بھی داعی دین کے ساتھ کرتا ہے تو کیا کرنا ہے، ٹوٹل اگنورنس کا رویہ اختیار کر کے چلنا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب خلاق بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ہمت جواب دینے لگتی ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ جب بنانے والا ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ بہترین خالق ہے، اس نے ان کو بھی بنایا ہے، مجھے بھی بنایا ہے، علیم بھی ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے۔ جس خلوص، جس اخلاص سے اور جس خوبصورت رویے سے تم اپنا کام کر رہے ہو گے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیے مشرکین مکہ کو ان کے آباء و اجداد کے رویے اور انجام دکھا کر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، صحابہ کرام کو بھی تسلی دی، اور تمام ان گروہوں کو جو دین کی شہادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ نے صاف صاف رویہ اور طریقہ سکھا دیا کہ ٹوٹل اگنورنس کرو اور دیکھو، یہ سب جان لو، اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ تمہارا خالق بھی اور ان کا خالق بھی اور سب کچھ وہ جاننے والا ہے۔ تم بس ایک کام کرو جو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور البتہ یقیناً ہم نے آپ کو دی ہیں سبع من المثانی، بار بار دہرائی جانے والیاں، اور والقرآن العظیم، اور ایک بہت عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو گویا آپ کو تو ہم نے 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات عطا فرما کے رکھی ہے اور ایک قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ سبع من المثانی کیا چیز ہے؟ سبع کہتے ہیں 7 کو، من المثانی یعنی بار بار دہرائے جانے والی، ثنا سے نکلا، جیسے ثنا کہتے ہیں نا تعریف کرنے کو، تعریف بار بار کی جاتی ہے، تو 7 بار بار دہرائی جانے والی یہ کیا چیز ہے جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے؟ تو حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع من المثانی کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ کچھ مفسرین وغیرہ جو ہیں یا بعض لوگ جو ہیں انہوں نے اس سے مراد وہ 7 بڑی بڑی صورتیں ملی ہیں جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی جن کی آیات جو ہیں وہ 200 یا اس سے زیادہ ہیں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور یونس یا انفال اور توبہ۔ تو یعنی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سبع طوال میں شامل ہیں۔ تو لیکن اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اس کے حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبع من المثانی دی گئی ہیں، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر تلاوت فرمائی، تو یہ سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے قرآن نازل کیا تو اس سے پہلے مختلف دوسری الہامی کتب نازل ہو چکی تھی، آپ نے ان کتب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ تورات کی جگہ مجھے سورہ فاتحہ دی گئی، یعنی پوری تورات اگر ہم لے لیں تو اس کی جگہ سورہ فاتحہ اکیلی ہی کافی ہے۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کو جہاں سبع من المثانی کہا جاتا ہے وہاں پر اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی پوری کتاب کی ماں۔ ویسے تو یہ ام الکتاب میں سے ہی نکال کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا ہے، لیکن اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے اور کہا جائے تو اس کو اسی لیے ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف سورہ فاتحہ کس کے برابر ہے؟ تورات کے برابر۔ پھر آپ نے فرمایا انجیل کی جگہ مجھے مائدہ عطا فرمائی گئی، اور زبور کی جگہ مجھے مسبحات دی گئی، اور باقی قرآن سے مجھے عزت بخشی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ
سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پورے دین کا ایک خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات، یہ کب بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ یہ بیسیکلی دہرائی جاتی ہیں نماز کے وقت میں. ہر رکعت میں جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو صرف فرائض اگر پورے دن کی ہم دیکھ لیں تو پورے فرائض میں اس کو 33 ٹائمز پڑھا جاتا ہے. اور اگر سنت نوافل بھی ملا لیے جائیں تو اس کی تعداد 100 تک جا پہنچتی ہے. اسی لیے اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو نماز میں ہر وقت بار بار دہرایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے سورہ دعا. سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ وہ 2 نور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کیے گئے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج مجھے وہ 2 نور عطا فرمائے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے. اور وہ 2 نور کون سے تھے؟ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس کو پکار کر دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا. تو گویا دعا کی قبولیت کا یہ باعث بنتی ہے جب دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، تو سورہ فاتحہ کو اگر ہم الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں تو وہ 6 آیات بنتی ہیں. لہٰذا جب اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ہی یہ 7 بنتی ہیں. تو لہٰذا جب بھی اس کو پڑھا جائے گا بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا اور پھر ہی اس کو 7 کی تعداد اس کی مکمل ہوتی ہے. بسم اللہ اس کے ساتھ پڑھ کے الحمدللہ سیکنڈ آیت بنے گی. تو یہ 7 آیات والی سورت سورہ فاتحہ کے اور مزید نام بھی بتائے گئے. اور اس کو جس طرح سورہ دعا کہا گیا تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دعا مانگنے کا پورا انداز اور ادب اور سلیقہ سکھایا گیا ہے. اور جہاں قرآن میں سورہ فاتحہ کو شروع میں رکھا گیا تو یہ سورہ دعا اور پھر اللہ نے اس کے جواب دعا کی صورت میں اللہ نے پورے کا پورا قرآن عطا فرما دیا. اسی لیے فرمایا کہ ایک طرف ہم نے تمہیں سبع من المثانی دی ہے اور دوسری طرف والقرآن العظیم، یعنی ایک پلڑے میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں جواب دعا کی صورت میں پورے کے پورے قرآن کو رکھ دیا. یعنی اس کا مقابلہ نہیں ہے سورہ فاتحہ کو کوئی بھی. اس سورت کو جو ہے وہ سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت اس کے اندر جو ہے وہ اس کی فضیلت کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت یہ تحفہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تمہیں ہم نے یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. دوسری طرف دوبل قرآن العظیم، تمہیں بہترین قرآن عظیم عطا فرمایا. یہ قرآن عظیم تو وہ چیز ہے، وہ بہترین نعمت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ بہترین چیز جو کوئی جمع کرتا ہے وہ اس میں سے بہترین کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جو بہترین چیز ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. تو یہ بہترین چیز جو جمع کرنے کے لائق بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز پر نگاہ ڈالی اس نے قرآن کی عظمت کو ہی نہ پہچانا. اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے قرآن عظیم کی اور دوسرا سورہ فاتحہ، یہ 2 بہترین نعمتیں اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. لیکن ہم نے اس کی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے بالکل اس کو نہ قرآن کو سمجھا نہ سورہ فاتحہ کو سمجھا اور ہم دنیاوی دوڑ میں دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور اسی چیز کو حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ کھپا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. یہ تسلی مجھے اور آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا. تو کس بات کی ضرورت ہے؟ یہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ پھر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ نے اتنی بہترین نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم کی صورت میں، تو پھر اس نعمت کے ساتھ جڑ جانا ہے.
اس نعمت کے ساتھ اپنا تعلق کو استوار کرنا ہے اور اس نعمت ہی کی قدردانی کرنی ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں اپنا ساتھی بنا کے چلنا ہے. دنیا کی کسی نعمت اور کسی چیز کے اوپر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیزوں کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. ازواج منہم، ان میں سے جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کو جو ہم نے نعمتیں دنیا کی عطا فرمائی ہیں ان کو آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی دین پر چلے گا وہ اس دنیا کا نقصان تو ضرور کرے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بھی دین پہ چلے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دین پہ چلے اور دنیا کا نقصان بھی نہ ہو. دنیا کا نقصان ضرور ہوتا ہے. تو جب دنیا کے نقصان ہو اور دنیاوی دوڑ میں دین میں چلنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان لوگوں سے جو دنیاوی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہوتا، یعنی دین سے بہرا لوگ جب دنیاوی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں تو دین پہ چلنے والے لوگ جب دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا دل کمزور پڑنے لگتا ہے، تھوڑا سا ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہہ دیا کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے دوسرے لوگوں کو عطا فرمائی ہے. اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت، دونوں ہی کی محبت چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو مال اللہ نے تمہیں بخشا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی دنیاوی نعمتوں سے بے رغبتی اختیار کر لو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور جو مال اور متاع لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یعنی کہ دوسرے لوگوں کی مال و متاع کے اوپر نگاہ مت ڈالو، اپنے کاموں سے غرض رکھو اور اپنے کاموں پہ نظر رکھو. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ دوسرے لوگوں کے مال اور متاع کے اوپر نگاہیں ڈالو گے؟ جب تمہارا یہ رویہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو اللہ کے قرب کو پانے کا بھی یہی طریقہ ہے اور لوگوں کی محبت کو پانے کا بھی یہی طریقہ ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تم غمگین مت ہو، کسی بات پر تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کندھوں کو جھکا دو مومنوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی طرف سافٹ کارنر رکھو، ان کی طرف رغبت زیادہ رکھو، ان کی طرف توجہ رکھو اور ان کی طرف جھک جھک کے ان سے ملا کرو. تمہارا رویہ مومنوں کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے. مت چھوڑ دو ان لوگوں کو جو دنیاوی دوڑ میں آگے بھاگ رہے ہیں. تم اپنے مومنوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کر کے چلا کرو. ویسے بھی مومنوں کی صرف قرآن پاک میں بتائی گئی ہے نا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کو کفار کے ساتھ سخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ مومنوں کی طرف مائل ہو جاؤ، ان کی طرف توجہ جھکاؤ، ان کو ہیلپ کرو، ان کو سپورٹ کرو. دیکھو وہ اگر دنیاوی دوڑ میں دوسرے مومن پیچھے رہ گئے تو تم ان کی ہمت افزائی کرو، ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کی طرف اپنی رحمت جو ہے وہ ان کی طرف وہ رکھو، فوکس رکھو. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ طریقہ سکھا دیا ہے کہ دنیاوی دور میں جو پیچھے رہ گئے لیکن اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے. اور وقول، اور ان سے کہو انی انا نذیر مبین، کہ میں تو صرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، یعنی خبردار کرنے والا ہوں. میرا کام تو صرف خبردار کرنا ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، کہ جس طرح سے یہ ویسی ہی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان قسم تقسیم کرنے والوں کے اوپر نازل کی تھی. یہ وہ تنبیہ ہے جو تقسیم کرنے والوں کے اوپر نازل کی گئی تھی. یہ تقسیم کرنے والے کون تھے؟ یہ بیسیکلی مقتسمین قوم سمود کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی قسم اٹھا لی تھی. یعنی یہ قسم کھانے والے لوگ تھے اور انہوں نے
جو قسم اٹھا لی تھی کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل ہی کر دیں گے، سازش کی تھی، تو ان کو بھی ان کے نبی نے تنبیہ کی تھی. تو اللہ نے اسی لیے کہا، کیونکہ ہم یہ سورہ حجر پڑھ رہے ہیں، اس میں حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت قوم سمود کا تذکرہ ہے، اصحاب الحجر کا، تو اس حوالے سے اور یہ بات ان کے اوپر لاگو بھی ہوتی ہے کہ یہ اسی طرح کی تنبیہ کی ہے جیسے ان قسم اٹھانے والوں پر جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قسم کھائی تھی کہ ان کو قتل کر دیں گے، انہی کو ویسی ہی تنبیہ کی گئی تھی اسی قسم کی. اور ان کی طرف بھی یہ تنبیہ بھیجی گئی تھی کہ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. کس نے کیا تھا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے؟ اللہ کی کتاب کو کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا؟ یہود نے کیا تھا. کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے نا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی تم کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیتے ہو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اور ان کے ساتھ انکاری ہو جاتے ہو. تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا انہوں نے بھی کیا، اور آج ہمارا بھی ایسا ہی رویہ ہے. ہم بھی جو دل چاہتا ہے وہ مانتے ہیں، جو دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس حصے کو دل چاہتا ہے اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو نہیں دل چاہتا اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے. تو بیسیکلی یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا رویہ ہے، یہ انہوں نے بھی کیا تھا. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ان کو کہہ دو کہ بھائی یہ تو ایک تنبیہ ہے جو ان کی طرف بھی کی گئی تھی. اور اگر مجھے اور آپ کو اس حوالے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو اللہ کی تنبیہ یہ میرے اور آپ کے لیے آج بھی موجود ہے. فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. یعنی اللہ نے تو پوچھنا ہے، اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک سے پوچھنا ہے جس کے پاس یہ قرآن پہنچ چکا ہے، جس کے پاس یہ قرآن کے احکامات پہنچ چکے ہیں. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، کہ ہم البتہ ضرور سب سے پوچھیں گے، اجمعین، تمام لوگوں سے، کہ قرآن پہنچا تھا. اگر پہنچا تھا تو کیا اس کو پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا تو کیا اس کو سمجھ کے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ اور اگر سمجھا تھا تو پھر اس کی باتوں کو سمجھ لیا، جان لیا، مان لیا، تو پھر آدھا کیوں ایمان لائے تھے اور آدھا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں دیا. مجھے اور آپ کو تو کیا حکم دیا گیا ہے؟ سمعنا و اطعنا کا حکم ہے نا. اب مجھے اور آپ کو تو کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کر لینا. اللہ نے تو مجھے اور آپ کو پورے اسلام کے سمندر میں غوطہ ہونے کا حکم دیا ہے. غوطہ ہو کے صبغۃ اللہ چڑھانا ہے. اللہ نے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ نے ہر ایک سے پوچھنا ہے کہ تمام ذرائع تمہارے پاس موجود تھے، تمہارے پاس، پر تمہیں اللہ نے پڑھا دیا تھا، پڑھنے لکھنے کی جو ہے وہ اللہ نے نعمت سے نواز دیا تھا. اللہ نے تمہیں یہ لائٹس دے دی تھی، اللہ نے تمہیں موبائلز تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری یہ تمام انٹرنیٹ اور میڈیا تمہارے ہاتھوں تک پہنچا دیا تھا. جب سارے ذرائع موجود تھے، قرآن کی دعوتیں آتی تھی، جب کلاسز کے لیے بلایا جاتا تھا تو پھر جاتے کیوں نہیں تھے؟ اگر کوئی نہیں جا رہا تو اس سے یہ سوال ہوگا، جو نہیں سن رہا اس سے یہ سوال ہوگا، جس نے سن لیا اس سے دوسرے سوال ہوں گے کہ مانا کیوں نہیں تھا، چھوڑ کیوں دیا تھا. تو گویا اللہ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہی کرنا ہے. محاسبہ یہ کریں کہ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے نا. دوسری قوموں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو اگر آج ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو آج ہم اپنے قرآن کے احکامات کو آدھا مانے آدھا چھوڑنے کا رویہ اختیار کریں گے تو کیا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکے گا؟ جب اتنی بڑی عظیم الشان قوموں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو ہم کس کھیت کی بولی ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ سارے معاملات کر سکتا ہے. اللہ نے حکم دیا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، حاکم پکارے، کہہ دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم پکارے، دین کی دعوت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. صاد دا عین، فَاسْتَعْ میں روٹ ورڈ صاد دا اور عین ہے، اور صدع کہتے ہیں ایسے پکارنا جیسے چرواہا جانوروں کو ہانک لگاتا ہے تو سارے جانور اس ہانک کو سن کر فوراً اپنے مالک کی طرف
دوڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو کیسے کرنا ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو اس کو تمام بستیوں کو، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، ہر ایک تک ہانک لگا کے ہر ایک تک اس کے پیغام کو پہنچا دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے جو شرک کرتے ہیں ان سے اعراض کر لیجیے. ہر اس شخص سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا کر چل رہا ہے، آپ اس کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ ان کی استہزاء کی پرواہ نہ کیجیے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بس ہاں کے پکارے بستیوں کی بستیوں میں اس قرآن کی دعوت کو پہنچاتے چلے جائیں. اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں سے. یعنی مذاق اڑائے گا تو کوئی بات نہیں، ہم کافی ہیں نا. اللہ نے یہ وعدہ اور بھی قرآن پاک میں کیا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ، یعنی اللہ تمہارے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں. فسوف یعلمون، پس قریب وہ جان جائیں گے. یعنی کہ اگر وہ نہیں مان کے چلتے، دوسرے معبود بنائے ہیں، کوئی اپنی عبادت شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے اور اسی کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ ایلیٹ کو معبود بنائے ہوئے ہے، کوئی معاشرے کے رسوم و رواج کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور انہی کو اپنا معبود بنا کے چل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف دین کے پجاری بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنا معبود بنا کے چل رہا ہے، کوئی اپنی شوہری کی ساری باتیں مان کے چلتا رہتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایک اللہ کے مقابلے میں جہاں خلاف شریعت باتیں مانی جا رہی ہوں تو وہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو معبود بنانے کا رویہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا کے رکھے ہیں، خواہ وہ ایلیٹ ہے معاشرے کے، کوئی رسوم و رواج ہے، کوئی ان کے بڑے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اولادیں ہیں، کوئی ان کے جو اپنے مختلف پجاری بنے ہوئے ہیں کسی چیز کے، کوئی پیروں کو معبود بنایا ہوا ہے. فسوف یعلمون، قریب وہ جان لیں گے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ نے مدد کا ذمہ جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کے لیے ہی رکھا ہے. اب آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا لائحہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا اور آپ کو سمجھا دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ مَا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں یہ کہ آپ کو یضیق سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی کہ تنگ ہوتا ہے صدر کا سینہ آپ کا. البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں یہ کہ بے شک تنگ ہوتا ہے سینہ آپ کا بما یقولون، ساتھ جو وہ سب کہتے ہیں، یعنی ان کی باتوں سے جو آپ کے اوپر وہ باتیں بناتے ہیں تو وہ باتیں آپ کے سینے کو تنگ کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہمیں سب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی اور آج کے بھی سارے کے سارے لوگ جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے لوگوں سے ٹکر لے لیتے ہیں اور تمام اپنی معاملات اور اپنے طریقے جو ہیں وہ بدلتے ہیں، اپنی شادی بیاہ کے رسوم و رواج بدلتے ہیں، اپنے لباس کے وضاحت کے معاملات چینج کرتے ہیں، لباس التقوی اوڑھ لیتے ہیں، سود سے اپنے بینکوں میں سے اپنے پیسے کو نکال لیتے ہیں، اپنا حلال کاروبار شروع کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی غلط چیزوں میں نہیں انوالو ہوتے تو لوگ ظاہر ہے استہزاء تو کریں گے، وہ اپنا مذاق اڑائیں گے، وہ تضحیک کا نشانہ بنائیں گے، آپ کے دلوں کو توڑیں گے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے. واقعی میں ایسے ہوتا ہے، دلوں میں تنگی بھی آتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے راستے پر چل رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، کیسے ان لوگوں کو منع کریں، کیسے ان لوگوں کے ساتھ ٹکر لیں، کیسے آگے بڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کے لیے ایک لائحہ عمل دے دیا کہ وہ کیا کرے جب بھی سینہ تنگ ہو، جب بھی دل چھوٹا ہو، جب بھی مشکلات آ رہی ہوں اور سمجھ نہ آئے کہ ان کے ساتھ کیسے لے کے چلا جائے. تو اللہ نے کہہ دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو جائے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں.
اللہ کی تسبیح ولا بیان کرنا شروع ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع ہو جائے، بھائی اللہ کی تسبیح لے کرنا شروع ہو کر زبان کو ذکر الہی سے تر کر دیں، کوئی قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اپنی زبانوں کو جب ذکر الہی سے تر کریں گے اور ساتھ ساتھ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ ریز ہو جائیں، یعنی صبر اور نماز سے مدد لیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا رویہ اختیار کر کے اپنے سجدے میں جا کے اللہ سے ساری باتیں کہہ کے ہلکے ہو جایا کریں۔ اللہ کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ جب زبانیں ذکر الہی سے تر ہوں گی، ہونٹ ہلیں گے، تو کیا ہوتا ہے ذکر الہی سے؟ احادیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب میرے بندے کے ہونٹ میرے ہلتے ہیں میرے ذکر میں، تو اس وقت میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، تو ذکر الہی سے اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دلوں میں اطمینان اللہ خود ہی ڈال دے گا۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جب زبان اس پر ذکر الہی سے تر ہوگی تو شیطان کے وسوسوں سے دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے تو اللہ کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بہتر محفل میں کرے گا، لہٰذا ان سے اعراض کر دیں، ان کو معاف کر دیں، فَالصَّفْحَ الْجَمِيلَ کر کے کثرت سے ذکر الہی کرنا شروع کر دیں، کثرت سے سجود کریں، اللہ کے نبی کا بھی قرب کثرت سجود کی وجہ سے ملے گا، دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی بنے گا، رحمت الہی بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ کب تک کرتے رہنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی اس وقت تک کریں جب تک کہ یقین نہ آ جائے، یعنی آخری گھڑی تک، جس کا آنا یقینی ہے، یعنی قیامت کے دن تک یا موت کے وقت تک جو ہے وہ اب اللہ کی بندگی میں اپنی آپ کو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ کا معاملہ کر کے موت کے وقت تک اپنی زبانوں کو جاری رکھو ذکر الہی سے۔ یہ آیات بہت ہی خوبصورت ڈپریشن کا علاج بھی دیتی ہیں کہ جب بھی کسی بات پہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہو، پریشانی ہو رہی ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ اب کیا کریں، لوگوں کی باتوں سے کیسے نمٹیں اور کیسے ان کا سامنا کریں اور کیسے ان کو فیس کریں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنا ہے اور اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ ریز ہونا ہے اور اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو کہہ دینی ہے اور ہلکا ہو جانا ہے۔ یہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اطمینان سکون نہیں دے جاتا، وہ گھڑی جس کا آنا یقینی ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام ہی لوگوں کو یہ لایا عمل عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسی آیات آتی تھی کہ صبر کرو، جب جاؤ ڈٹ جاؤ، پریشان نہیں ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اپنے رویے پر ثابت قدم رہنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جم جاتے تھے، ڈٹ جاتے تھے اور صبر کا نمونہ بن کے قائم ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام بھی بالکل صبر کے پہاڑ بن جاتے تھے۔ تو اتنے زبردست ان کے معاملات صحابہ کرام کے نظر آتے ہیں کہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کیسے کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر کا رویہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اتنا مارا کہ وہ ایک دفعہ روتے ہوئے آ گئے۔ ان کے ہی والد اور والدہ کو سب سے پہلا شہید کیا گیا تھا نا، جو حضرت سمیہ اور حضرت عمار کو، یاسر کو، تو ان کے ہی بیٹے ہیں حضرت عمار۔ ان کو اتنا مارتے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے پریشان ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے نہ چھوڑا جب تک کہ میں نے ان کے لات اور عزا کو اچھا اور آپ کو برا بھلا نہ کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ آپ نے ان کو کہا تھا کہ اب دل کی حالت بتاؤ کہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ دل میں تو صرف اور صرف ایمان ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ سے اگر وہ تمہیں مارے یا اذیتیں دیں تو تم دوبارہ یہی کہہ دینا۔ بے شک کلمہ کفر بھی کہنے کی اجازت دین میں دے دی گئی، لیکن خوبصورت رویہ، عزیمت کے نمونے پھر بھی ہمارے پاس بھرے پڑے۔ حضرت خبیب بن عدی کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح موت کے وقت تک نماز پڑھنے کا نمونہ جو ہے وہ انہوں نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَكُن کیا آتا ہے حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کے حوالے سے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کے سجدے کرو، اللہ کی تسبیح اور پاکی اور بڑائی بیان کرو۔ تو حضرت خبیب بن عدی یہ بیسیکلی یہ حضرت عمارہ کے بیٹے تھے
اور ان کا حال یہ ہوا کہ حضرت خبیب بن زید حضرت عمارہ کے بیٹے تھے. ان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ان کو پکڑ کر لے گیا تھا اور پھر ایک ایک جسم کا عضو کاٹ کاٹ کے ان کو زندہ جسم کا مسئلہ کیا گیا تھا اور ان کو ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ تو حضرت خبیب بن زید کے ساتھ ہوا, لیکن بالکل انہی کے نام کے جیسے دوسرے صحابی ہیں حضرت خبیب ہیں, وہ تھا ان کا پہلے خبیب بن زید تھا اور یہ خبیب بن عدی ہے, یہ خاص ہے ان کا نام. خبیب بن عدی جو ہے یہ ان کو اٹھا کر لے گئے تھے مشرکین مکہ. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کی حفاظت کی سرکردگی میں کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہ سب کا سب پورا کا پورا لشکر مشرکوں کے ہتھے چڑھ گیا. اس میں سے حضرت عبداللہ بن طارق جو ہے وہ مر گئے اور حضرت زید بن دسنا ان کو قیدی بنا کے لے گئے اور حضرت خبیب بن عدی ان کو بھی قیدی بنا کر لے گئے مکہ والے, اور حضرت عاصم بن ثابت یہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو جب حضرت زید بن دسنا اور خبیب بن عدی ان کو مکہ لے گئے اور وہاں جا کے منڈی میں بیچ دیا. حضرت خبیب بن عدی نے احد میں عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا, تو اس کے باپ نے انہیں منہ مانگو داموں جو ہے وہ خرید لیا, جبکہ جو خبیب بن زید تھے ان کو صفوان بن امیہ نے خریدا اور ان کو قید کر دیا. اب یہ مہینہ ذیقعد کا مہینہ تھا, حرمت والا مہینہ تھا, اور اس کے آگے پھر ذی الحج آتا ہے, پھر محرم آتا, تو 3 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے تھے. تو یہ 3 مہینے تک ان کی قید میں پھر قید ہی رہے. اب جب دیکھیں مشرکین مکہ بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کر رہے تھے اور کسی کو قتل بھی نہیں کر رہے تھے. قیدی 3 مہینے تک جب وہاں پر قید رہتے ہیں, تو حضرت خبیب بن عدی کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ جب کو قید کیا گیا تو ان کے 3 مہینے تک ایک لانڈی ان کے اوپر مقرر تھی جو ان کے لیے سامان لے کے آیا کرتی تھی کھانے پینے کا. وہ رات کو بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, تو قریش کی عورتیں بھی اختیار رو پڑتی تھی. تو ایک دن جھانک کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خبیب کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک انگور کا گچھا ان کے آگے پڑا ہوا ہے جو ایک آدمی کے سر کے برابر تھا, اور اس میں سے یہ انگور توڑ توڑ کے کھا رہے تھے. یہ کہاں سے آ گیا, یہ بڑا حیران تھی, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ تو میں ہی لا کے کھانا دیتی ہوں, اس کے علاوہ تو کوئی دیتا نہیں. تو یہ کہاں سے ان کے پاس آ رہا تھا؟ یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ اپنے نیک بندوں کی طرف پہنچاتا ہے غیب کے خزانوں سے. خیر بہرحال اللہ نے ان کو شہادت تو دینی ہی تھی, لیکن اب جنت کے پھل اللہ نے پہلے ہی ان کو قید میں ہی دینا شروع کر دیے تھے. اب یہ ساری معاملات دیکھ کر وہ لونڈی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, اس نے خود بتایا کہ وہ اندر چلی گئی, اس نے جا کے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں لا دینا. ایک تو میٹھا پانی مجھے ہمیشہ پلانا, یعنی کہ اس میں کوئی شراب کی یعنی کہ آمیزش نہیں ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں نا آستانوں پر, مجھے ان کا کبھی بھی گوشت نہ دینا لا کے, اور کیونکہ وہ حرام تھا. تیسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ جب قریش میرے قتل کا ارادہ کریں گے تو پھر ایسا کرنا مجھے آگاہ کر دینا. اب 3 مہینے کے بعد جب ان کو آگاہ کیا گیا کہ آج آپ کو قتل کا پلان بنا لیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے سادہ پانی لا کے دے دو. وہ سادہ پانی اور ایک اس طرح بھی منگوایا انہوں نے, تو یہ انہوں نے لا کے پانی بھی دیا, اس طرح بھی دے دیا. تو یہ حیران ہو گئے کہ تمہیں مجھ سے ڈر نہ آیا؟ تو کہتی ہیں کہ نہیں, مجھے کیوں خوف آنا تھا, میں نے یہ اس طرح آپ کی امان میں دے دیا ہے. تو کہنے آپ حضرت خبیب نے کہا کہ میں جو ہے وہ تو پریشان نہیں ہونا, ہم عہد شکنی نہیں کرتے. پھر انہوں نے اس طرح سے اپنے جو غیر ضروری بال تھے ان کو صاف کیا اور یہ پاکی اور طہارت وضو کے ساتھ حاصل کی, اور اللہ کے ساتھ جب ملنا تھا تو طہارت کے ساتھ ہی ملنے کو پسند فرمایا. تو اب جب ان کو لے جایا جا رہا تھا قتل کرنے کے لیے تنیم کے مقام پر, تو راستے میں حضرت سعید بن عامر اس وقت مسلمان نہیں تھے, یہ کہتے ہیں میں بھاگتا دوڑتا آگے گیا
اور میں جا کے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رسی میں جکڑا ہوا ایک شخص جو ہے وہ گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے، اور ایک اور دوسرا شخص بھی جو ہے وہ حضرت زید بن دسنہ کو بھی گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جاتا ہے۔ ان دونوں کو جب لا کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بس پھر زبان میں یہ لوگ کچھ بڑبڑاتے جا رہے تھے۔ اب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیونکہ یہ تو مسلمان نہیں تھے سعید بن عامر اس وقت تک۔ یہ کہتے ہیں یہ زبان میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے چلے جاتے، اور وہ فی البدی اشعار کہے جاتے کیونکہ ان کے تو بچے اشعار پڑھنے والے ہوتے تھے۔ بڑے ہی خوبصورت اشعار آتے ہیں کہ فی البدی اشعار انہوں نے کیا کہے کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا۔ یعنی پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جوب در جوب میرے گرد جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے کھڑے ہیں، یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بپھرے ہوئے ہیں۔ میں اس مقتل میں دست و پا کھڑا ہوں، اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں۔ تمام لوگ، آس پاس کے لوگ وہاں پر، عورتیں بچے سب جمع تھے، اور حضرت سعید بن عامر بھی وہاں جمع تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں لوگ مجھے اونچی لکڑی کے پاس لے کر آئے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین حق کو چھوڑ دینے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں، لیکن میں ضرور صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ میں حق سے شادگام ہونے لگا ہوں، میں تو حق سے شادگام ہونے لگا ہوں، اور مجھے موت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر ہے تو بس جہنم کی شعلہ بار خون چوسنے والی آگ کا عرش الہی کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی کہ اب یہ سب جب ہو رہا تھا سارا معاملہ تو یہ اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، پھر ان کو آگے لے گئے اور آگے لے کر گئے۔ جب یہ قریب پہنچے تو مشرکین نے مکہ کو یہ کہنے لگے حضرت خبیب کہ مجھے اگر ہو سکے تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ دیکھیے یہی بات ہے نا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس وقت تک اللہ کی بندگی کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، رب کی تسبیح، پاکی، بڑائی بیان کیے جا رہے ہیں، زبان بڑبڑائی جا رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، اور اپنے جو مشرکین مکہ ہیں ان سے نماز کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب نے قبلہ روح ہو کر یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے اتنی خوبصورت 2 رکعتیں پڑھی، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ اس کا کیا کہنا۔ بہرحال انہوں نے جب یہ 2 رکعتیں پڑھ لی تو پھر انہوں نے مشرکین مکہ کو کہا کہ میں نے اپنی 2 رکعتیں جلدی اس لیے صرف ختم کی کیونکہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے موت کے ڈر سے نمازوں کو طول دے دیا ہے، تو مطلب میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ پھر حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب کا زندہ حالت میں ان کے ایک ایک جسم کا عضو کاٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ اور آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ تو ایک ایک عضو کاٹے جا رہے ہیں اور یہ ہر بات پر یہی کہتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے اور ان کے جسم کا ایک ایک عضو کٹتا رہا۔ پھر انہوں نے پھر فی البدی اشعار کہے اور کہنے لگے کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے۔ میں اپنی غریب البطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں، واللہ جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس کروٹ پر گروں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل فرما دے۔ یہ وہ اشعار کی صورت میں تو آپ کو اردو ترجمہ بتا رہی ہوں، یہ اشعار کی صورت میں وہ فی البدی بولے جا رہے ہیں اور پھر بے اختیار بددعاؤں کی زبان سے جاری ہوئی کہ الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی معاف نہ کرنا۔ اور پھر ایک دم سے اللہ کے نبی کو سلام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
دعا کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو اسے اپنے رسول برحق کو ہمارے حال کی خبر دے دے. یعنی اب تو اپنے رسول حق کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے کہ دیکھیے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے کیسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. اور پھر بے اختیار ان کے منہ سے جو ہے وہ سلام جاری ہوتا ہے، اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا یہ سلام پہنچایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہیں، 300 میل دور بیٹھے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وعلیک السلام یا حبیب، کے علیک السلام یا حبیب یا خبیب تجھ پر سلام ہو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس کو سلام دیا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے پھر بتایا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خبیب کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے موت کے وقت یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس کو شروع کیا. یہ عظیمت کے پہاڑ کے اتنے خوبصورت نمونے صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ان کی جتنی قربانی انہوں نے دین حق کے لیے پیش کی، اللہ ان کو بہت بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے. ایک مرتا ہے تو کئی اور پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ مرے تو اسی وقت حضرت سعید بن عامر اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر کیسے ان کا معاملہ ہوا اور کس طرح پہ وہ گورنر بنائے گئے، اور اتنا ان کا جو رویہ تھا کہ وہ جب بھی یہ واقعہ سوچتے تھے تو وہ ہمیشہ غش کھا کے گر پڑا کرتے تھے کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں نے ان کو نہیں بچایا تو میں اللہ تعالیٰ کو قیامت میں کیا جواب دوں گا. تو اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری سورہ ہجر کے آخری آیات کے اندر ایک پیغام دے رہے ہیں، اور اصول سمجھا دیا گیا ہے کہ ہر دین کی دعوت دینے والے نے کہ یہ دین کی دعوت دیتے رہنا، کیونکہ یہ دین عین حق ہے. اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. تو اگر لوگ نہیں مانے تو نہ مانے، ان سے کیا کرنا، فَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ، ان کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں اگنور کر دینا، اور اللہ پہ توکل کر کے چلنا، دوسروں کی نعمتوں پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. پھر اللہ نے آگے بتایا کہ قرآن کی نعمت اور انعام کی شکر گزاری کرنی ہے. یہ تمہیں جو بہترین نعمت عطا فرمائی ہے قرآن کی صورت میں اور سورہ فاتحہ کی صورت میں، ان کو زبانوں پر جاری رکھو، اور ساتھ ساتھ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ عاجزی، انکساری اور ان کی ہیلپ کا معاملہ جو ہے وہ کرتے رہنا، ان کے دست و بازو بن کے سپورٹر بن کے رہنا. پھر اللہ نے کہا دعوت کو ہاں کے پکارے دیتے رہنا، لوگوں تک پہنچاؤ، بستی بستی تک اس کی دعوت پہنچانا تمہاری اب ذمہ داری ہے. اور لوگ جب استہزاء ہی کرتے رہیں تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا، اور اپنی زبانوں کو کثرت سے ذکر الہی سے تر رکھنا، تسبیحات جاری رکھنا، سجود کرتے رہنا، عبادات میں قائم رہنا، ثابت قدمی سے جمے رہنا، اور یہ اس وقت تک کرتے رہنا کہ جب تک تمہاری موت نہ آ جائے یا دین کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. تو اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، بس مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے کتنی کوششیں لگانی ہیں یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بات وہی ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ آج ہمیں اس قرآن کے ہر حکم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے اللہ اس کو بحال کر دینا. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سورہ النحل. سورہ النحل یہ مکی صورت ہے، اور اس کو کب نازل کیا گیا تھا، اس کا زمانہ نزول تقریباً آتا ہے جب اس کو ہجرت حبشہ کے آس پاس ہی، یعنی کہ کچھ واقعہ ہو چکی تھی ہجرت، کچھ لوگ ابھی جا چکے تھے، کچھ لوگ ابھی جانے تھے، تو یہ تقریباً اس دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. اور مکہ کا سمجھے کہ یہ دوسرے دور کی نازل ہونے والی صورت ہے. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع ترین صورت. اللہ نے اس کے اندر بہت سی باتیں بتائی ہیں. اس کے اندر 16 رکوعات ہیں اور 128 آیات ہیں.
بہت سی باتیں جو اللہ نے اس کے اندر بتائی، تو اس کے حوالے سے نام ایک اور آتا ہے اس کا، اور اس کا نام نحل کیوں آیا کہ پہلا نام تو نحل اس حوالے سے ہے کیونکہ اس کی آیت نمبر 68 کے اندر آتا ہے کہ اوحا ربک الی النحل، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی. تو چونکہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کیے جانے کا تذکرہ آیت نمبر 68 میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی النحل رکھا گیا. لیکن اس کا ایک اور نام بھی آتا ہے، اور وہ نام ہے سورۃ نعم. سورہ نعم یعنی کہ نعمتوں والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے. مطلب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دکھائی ہیں تاکہ نعمتوں کی قدردانی کی جائے. اس سے پہلے ہم نے سورہ ابراہیم پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان کا تذکرہ کیا تھا، اور نعمت ایمان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے شکر کا رویہ دکھایا تھا کہ ایمان کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے. پھر ہم نے سورہ حجر میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کے، دنیاوی جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بتایا، اور ان کی یہ بتایا کہ جب اتنی نعمتوں کو دیے جانے کے باوجود بھی اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور جن لوگوں نے نہیں کیا، تو پھر بتایا کہ ان تمام نعمتوں کو بھی اللہ نے کیسے برباد کر دیا. پھر سورہ نحل میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا تذکرہ کر کے نعمتوں کی شکر کی طرف مائل کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے کیسے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے پھر برباد کر دیے جاتے ہیں. اور شہد کی مکھی کے بارے میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح شہد کی مکھی اللہ کی وحی کے مطابق کام کرتی ہے اور شکر کا رویہ اختیار کرتی ہے، تو پھر کیسے مفید ترین چیز شہد بنا سکتی ہے. تو اگر ہم بھی اسی رویے کو اپنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی پھر شکر کے بہترین رویے پر عمل کر کے چلنے والے ہو کر ہم مفید بن جائیں گے معاشرے کے لیے. اللہ ہمیں معاشرے کے لیے مفید بنا دے، ہمیں اپنے اسلام کے لیے بھی مفید بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نازل کیا تو اس کا زمانہ نزول جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، کچھ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اسی صورت میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہجرت کرنے والوں سے وعدہ کیا. اور وعدہ کیا کیا کہ وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ، کہ ہم آپ کو بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے. یعنی کہ اچھا ٹھکانہ انہی کو ملے گا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں ہجرتیں کرو گے، ان جگہوں کو چھوڑو گے، اپنے مال اسباب چھوڑو گے، اپنی عزتوں کو چھوڑ دو گے، تو تم جب اللہ کی راہ میں نکلو گے تو دیکھو تو صحیح، اپنا تمہاری اللہ تعالیٰ مال میں کمی کرے گا، نہ عزت میں کوئی کمی ہوگی، نہ کوئی ٹھکانے میں کمی ہوگی. ہر چیز اللہ پہلے سے زیادہ بہترین عطا فرمائے گا. نکل کے تو دیکھو، نقل مکانی کر کے تو دیکھو، اپنے کاروباروں کی، اپنے لباسوں کی، اپنے مالوں کی، اپنی چیزوں کی ہجرتیں، عادتوں کی ہجرتیں کر کے تو دیکھو. اللہ کی راہ میں اللہ نے گویا سب چیزوں کے حوالے سے ہجرت کے لیے بہترین وعدہ فرما دیا کہ ہر ہی ہجرت کرنے والے کے لیے وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم انہیں بہترین ٹھکانے عطا فرمائیں گے. اللہ دین کی راہ میں ہمیں ہجرتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا حکم، بس تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بلند اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کا کون سا حکم ہے جس کے آنے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ ایکچولی مشرکین مکہ مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار ان کو عذاب کی دھمکی دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نہیں مان کے چلو گے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے دو گے اور اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور جو قومیں اللہ کی باتوں کی نہیں مان کے چلتی تھی، اپنے رسولوں کو جھٹلاتی تھی، تو اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا تھا. تو گویا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرہ اور نذیرہ بنا کر بھیجا گیا تھا تو وہ نہیں مان کے دے رہے تھے مشرکین مکہ، اور بار بار کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے تو جائیں اور جا کے پھر وہ عذاب لے آئیں جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں. تو
اللہ نے اس صورت کو نازل کر کے فرمایا اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، یعنی اللہ نے جو عذاب دینا ہے وہ آ گیا۔ تو مشرکین مکہ کے اوپر کیا اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی عذاب آیا تھا؟ اب یہ تو سورہ مکی صورت ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ کا دوسرا دور چل رہا ہے، تو اس وقت تو ایسا کوئی عذاب نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اتا امر اللہ؟ اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک عربوں کا آپ کہہ لیں کہ بات کرنے کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے کہ جو چیز ہونی ہی ہوتی ہے، جو چیز شیور شارٹ ہوتی ہے کہ یہ کام تو ہونا ہی ہے، یہ تو سمجھو ہوا ہی ہوا، اس چیز کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم بھی اس طرح اپنی اردو لینگویج میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی پوچھے کہ کھانا پک گیا ہے تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بس دم پہ اگر رکھا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں سمجھے پکا ہی پکا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بس 5 منٹ کا دم رہ گیا، بس پکا ہی پکا ہے نا۔ ہم نے اب چڑھا دیا ہنڈیاں، اب یہ صرف اور صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، کھانا بس میں چڑھائی ہوں اور اب یہ پکا ہی پکا نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ پکے۔ تو گویا ہم ایسے ہی بولتے ہیں کہ ہاں سمجھے پک گیا ہے۔ تو بات وہی ہے عربی زبان میں بھی کہ جو چیز ہونی ہی ہے وہ شارٹ شرٹ ہے، اس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کام ہو گیا۔ تو عذاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا کہ اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ آ گیا، سمجھو کہ وہ عذاب آیا ہی آیا۔ دوسرا امر اللہ کون سا ہے؟ قیامت کا تذکرہ ہے اس کے اندر کہ قیامت کا عذاب بھی آنا ہی آنا ہے۔ مشرکین مکہ مانگا کرتے تھے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، سورہ عنکبوت میں آتا ہے نا کہ وہ عذاب کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے۔ اور قیامت کے حوالے سے بھی وہ سورہ انبیاء میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم، کہ ان کی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ وہ پوچھا کرتے تھے ایانا مرساہا، کب وہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نازل کیا تھا نا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو قیامت کی گھڑی تو ابھی نہیں آئی تھی، لیکن چاند پھٹنا کیا تھا؟ اس زمانے میں جو شق قمر کا واقعہ ہوا تھا وہ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں بتایا تھا کہ چاند کا میرا آنا اور قیامت یوں ہے، آپ نے 7 انگلیاں ملا کے دکھائی، یعنی اتنا قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرب قیامت کی نشانیاں بتائی تھی، وہاں چاند کا پھٹنا بھی، چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتائی تھی۔ گویا قیامت تو سمجھو آئی ہی آئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بس اب تو قیامت کسی وقت بھی اللہ کے حکم سے آ سکتی ہے۔ تو قیامت کا فیصلہ بھی اللہ کا حکم سے جس وقت اللہ چاہے گا آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں قیامت بھی سمجھو آئی ہی آئی۔ تیسرا امر اللہ کے حوالے سے یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جب ٹو مچ ٹارچرز دیے جا رہے تھے، انتہا سے زیادہ مشکل لائف کر دی گئی تھی، تو صحابہ کرام کہتے تھے ہجرت کا حکم کب آئے گا؟ اگر جب آپ کہیں گے ہجرت کرنے کے لیے اللہ کا حکم آئے گا تب ہم ہجرت کر جائیں، تو گویا ہجرت کا حکم کے منتظر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اللہ کا ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو تینوں ہی حوالے سے مفسرین اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ امر اللہ سے مراد ان تینوں کے حوالے سے ہی باتیں آتی ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی سمجھو آیا ہی آیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر جب مدینہ گئے تھے تو پھر المشرکین مکہ کے اوپر پے در پے عذاب آئے تھے۔ سب سے پہلا عذاب تو جنگ بدر کے حوالے سے آیا، اس میں 25 رؤسان مکہ کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کے بعد قحط نازل ہو گیا، پھر ون آفٹر دا ادر وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہی جا رہے تھے۔ تو اللہ کا عذاب جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو وادی کو چھوڑ کر گئے تھے تب ہی اللہ کی طرف سے عذاب آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک سنت ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہی بتائی کہ جب تک نبی اس بستی میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر گئے تبھی ان کو عذاب دیا گیا تھا۔ اور اہل خیر بھی جب تک کسی بستی میں ہوتے ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر عذاب نہیں بھیجا کرتے۔ بہرحال امر اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا ہی آیا، اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا قیامت بھی نازل ہو جائے گی، اور ہجرت کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ فلا تستعجلونی، بس تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔
گویا جلدی بچانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی مت طلب کرو عذاب. جلدی تو جلد بازی سے منع کیا جا رہا ہے، اور جلد بازی مومن کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہوتا. مومن تو معاملہ فہم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے. جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ العجلۃ من الشیطان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ساری کی ساری العجلۃ، تمام جلد بازیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. مومن کی زندگی میں جلد بازی نہیں ہوتی، بلکہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، صبر، ٹالرنس ہوتی ہے. تو وہ تو بہت ہی تحمل مزاج ہوتا ہے نا. جلد بازی شیطان کی وجہ سے آتی ہے. جلد بازی دعا مانگنے سے بھی منع کی جا رہی ہے. مومن کو بھی منع کیا گیا ہے کہ دعا مانگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جلدی نہ کیا کرو. جلد بازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب صحابہ نے پوچھا جلد بازی کی دعا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جلد بازی کی دعا یہ ہے کہ میں نے دعا کی، کہ انسان کہتا ہے میں نے دعا کی، میں نے دعا کی، میں نے دعا کی، اور اب میں دعا نہیں کروں گا. یعنی میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دے. یہ بھی جلد بازی کی دعا ہے کہ بھئی مجھے فوراً ہی قبول ہو جائے، میری جیسے دعا مانگوں ویسے ہی قبول ہو جائے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جلد بازی نہ کیا کرو. آپ دیکھیے ہمارے دین میں جلد بازی ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. جلد بازی نہ دعا میں پسندیدہ ہے، اور نہ ہی نماز کے لیے جلد بازی کو پسند کیا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے کہ ایک دم سے دوڑنے کی آوازیں آئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نماز چونکہ شروع کر چکے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے دوڑتے آئے اور آ کے نماز میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو دوڑنے کے بجائے آرام اور تحمل سے اپنے وقار کے ساتھ چل کر آؤ. آرام، اور جتنی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو بعد میں مکمل کر لیا جائے. تو مومن کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھاگ دوڑ کے سارے کام نہیں کرتا. جلد بازی بے صبری کی علامت ہے، اور شیطان کے اندر بے صبرا پن ہے. مومن معاملہ فہم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، تحمل مزاج ہوتا ہے. اور جو ہے وہ ان کو یہاں پہ یہی سمجھایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ جلد بازی سے باز آ جاؤ. آپ دیکھیے جلد بازی کے لیے یہ بھی بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جلدی مانگنے سے عذاب جلدی نہیں آ جائے گا، یہ اللہ کی مرضی سے آئے گا. مشرکین مکہ کو بھی گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم جلدی عذاب مانگتے ہو تو جلد بازی سے عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے. جب اس نے چاہنا ہے تبھی آئے گا عذاب. تمہارے جلدی کہنے سے یا جلدی کرنے سے یا تمہارے جلد بازی کے رویے سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدلتا یا چینج نہیں کرتا یا اس طرح سے عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو گویا یہاں پر مجھے اور آپ کو سب کو ایک اصول سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر سے جلد بازی کو ہر طرح سے نکالنا ہے. کیونکہ جلد بازی جب آتی ہے نا تو صرف ایک چیز کے اندر نہیں آتی کہ بس ہم کہیں جی جلد بازی سے ہم یہ کر لیں یا ہم جلد بازی کے سے ہم کوئی چیز جلدی کر لیں. ایک چیز میں بھی نہیں آتی، یہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ شیطان تو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. جب ایک چیز میں آتی ہے جلد بازی تو پھر سب چیزوں میں جلد بازی آنا شروع ہو جاتی ہے. شیطان ایک چیز تک نہیں رہتا، پھر ہر چیز میں جلد بازی لانا شروع کر دیتا ہے. آج ہم دیکھیں تو پھر ہر چیز میں ہی ہمیں جلد بازی نظر آتی ہے. کھانے پینے میں جلد بازی ہے کہ نہیں؟ یہ پکڑو اور چلتے چلتے کھاتے جاؤ، شاپنگ بھی کرتے جاؤ اور کھاتے پیتے بھی چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تسلی سے بیٹھ کر، ہاتھ دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر اور اپنے سامنے سے شروع کر کے اور سیدھے ہاتھ سے کھانے کو پسند کیا ہے. ایسے چلتے پھرتے کھانا مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاتھ بالکل ایسے چلتے پھرتے گٹا گٹ چڑھایا اور پی لیا، نہ سانس لیا نہ ہم نے کچھ اور سوچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے بھی 3 گھونٹ میں پینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ بیٹھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو. پہلے گھونٹ کے بعد سبحان اللہ، پھر دوسرے کے بعد الحمدللہ کہو، تیسرے کے بعد اللہ اکبر کہو. تو جلد بازی میں تو کوئی سنت بھی ہمیں یاد نہیں رہے نا.
تو کھانے پینے میں بھی جلد بازی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں، بس بھاگ دوڑ کے بس شاورما پکڑو، برگر پکڑو اور بس ادھر سے نکلے. گاڑی میں بیٹھ کر بھی کھانا پسندیدہ نہیں کیا گیا، آرام سے تسلی سے بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھانا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب کھانے پینے میں جلد بازی آتی ہے تو پھر اور سارے کاموں میں بھی پھر ساتھ ساتھ جلد بازی آ جاتی ہے. آج رشتے کرنے میں جلدی آ جاتی ہے، میرا جلدی شادی کر دے، میں جلدی کر لوں، میں کسی طرح سے وہ شادیاں ہوتی ہیں وہ جلدی چٹ منگنی بٹ بیاہ کر لیا، اور پھر جب شادیاں جلدی ہوتی ہیں پھر طلاقیں دینے میں بھی جلدی آ جاتی ہے. یہاں رشتے بنانے میں جلدی تھی، وہاں رشتے کاٹنے میں بھی جلدی آ جاتی ہے. پھر وہ جو لڑکی گھر آتی ہے وہ آ کے راتوں رات کہتی ہے کہ بس ساری کی ساری جاگیرداری میرے ہاتھ میں آ جائے، بس میں اپنے میاں کو اپنا غلام بنا لوں اور میرے اشاروں پر ناچے، اور بہو ساس ہے تو وہ بہو کو غلام بنانے کے چکر میں ہے کہ بس 2 دن میں میری غلام بن جائے، اور جو بھی بہو ہے وہ سارے گھر کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے مہارانی بن کے رہنا چاہتی ہے. اگر لڑکیوں کو تو خاص طور سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں پر آپ راج کریں تو چند سال اپنے سسرالوں کو دینے پڑیں گے، ان کی غلام بن جائے، ان کی باتی بن جائے. دیکھیے وہ آپ کی کیسے 4 سال کے بعد آپ کے پاؤں دھو کے پیئیں گے، اور آپ کی کیسے آگے پیچھے پھریں گے. چند سال سسرالوں کو دینے پڑتے ہیں، پھر جا کے ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں آتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ راتوں رات ہی ہر چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے، میاں بھی سب کچھ مان لے، ساس بھی جو ہے وہ ساری اجارہ داری ہمارے حوالے کر دے. ایسے نہیں ہوتا، یہ جلد بازی کے رویے ہیں، اور یہ جلد بازی کے رویے پہ یہیں تک نہیں رہتے، پھر آتے ہیں آپ بھی راتوں رات ہی بس میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ میں بس امیر ہو جاؤں، پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا بزنس شروع کر لوں کہ بس راتوں رات امیر ہو جاؤں، اور اس میں جہاں سے دھوکے فراڈ اور جس طرح سے بھی وہ میں کما لوں، بس نہ حلال دیکھنا ہے نہ حرام دیکھنا ہے. پھر امیر ہونے کی جلدی پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو ترقی پانے کی جلدی پڑی ہوئی ہے، پھر وہ ہر قسم کے باس کی غلط سلط چیزیں بھی ماننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بس آگے بڑھنے کی، ترقی حاصل کرنے کی جلدی ہے. پھر ہم ایک تو رائے قائم کرنے میں بھی بہت جلدی ہے جو ہے نا ہمیں ہوتی ہے، ایک دم سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، دوسرے کے متعلق رائے قائم کر دیتے ہیں، اور پورے کے پورے آوے کا آوا ہی جو ہے وہ ہم خراب کر دیتے ہیں. اور اس کی حوالے سے اتنے نقصانات بھی ہوتے ہیں نا کہ ہم کتنی جلدی دوسروں کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کو تو خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں دوسروں کے اوپر تنقید نہیں کرنی، ہمیں دوسروں کی طرف انگلیاں نہیں اٹھانی. قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے لیے ججمنٹل ہونا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم قرآن کی آیات کے پیمانوں پر کتنا فلفل کرتے ہیں، کتنا پورا اترتے ہیں. دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنا چھوڑ دیجئے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیوں کرتا ہے، مت رائے قائم کیجئے. اپنے آپ کی اصلاح کرنے، اپنا تصحیح کریں، اپنے آپ کو صحیح رکھیں، دوسروں پہ رائے قائم کرنے میں جلدی مت مچائیے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں. پھر آج ہمارے اندر قرآن پڑھنے میں بھی بہت جلدی ہے، جلدی پڑھ کے بس میں جلدی کسی طرح سے قرآن رمضان المبارک میں بس 10 قرآن ختم کر لوں. وہ نمازوں میں بھی جلدی، وہ گناہ بخشوانے کی بھی جلدی ہے، بس راتوں رات کوئی نفل مل جائے کہ بس میرے سارے جو ہے وہ اتنی دفعہ فلاں پڑھ لوں، اتنی دفعہ فلاں پڑھ لوں. پتہ نہیں کون سے نفل نکال لیے، وہ توبہ کے نفل نکال لیے گئے کہ اگر میاں مر جائے تو بیوی جو ہے وہ اس کے پیچھے توبہ کے نفل پڑھ لے گی، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اور کتنی دفعہ یہ اور وہ پڑھے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج ہم نے پتہ نہیں کون سی چیزیں اپنی طرف سے نکال دی. یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ جلد بازیاں. العجلۃ من الشیطان، یہ شیطان سے آ رہی. اللہ نے کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا ہمیں. آج قرآن سیکھنے کی بھی ہم کو بہت جلدی ہے کہ بس کوئی انجیکشن لگے اور بس 3 مہینے میں مجھے پورا قرآن کا کورس کرا دے، میری اب شادی ہونی ہے، میں اس سے پہلے ہی سب کچھ کر لوں. 23 سال میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو 1 سال کے اندر، 3 مہینے کے اندر یا 2 سال کے اندر کیسے ہم گھول کے پلا سکتے ہیں؟ اللہ سے مانگا کریں اور آہستہ دین کے ہر حکم کے اوپر اطاعت کر کے مومن چلتا ہے. جلد بازی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. یہ جلد بازی ہی تو ہے جس کو ہم کو کنٹرول کر کے چلنا. اللہ نے اس جلد بازی کو اگر ہمارے اندر رکھا ہے، میں نہیں کہتی کہ اللہ نے ہمارے اندر جلد بازی کو نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے خلق الانسان عجولا،
जो इंसान को उजलत बाज पैदा किया गया है, इंसान के अंदर उजलत को, जल्दबाजी को रख दिया गया है, उसके साथ ही उसकी तख्लीक की गई है। तो गोया इंसान की फितरत है कि वो उजलत पसंद है, और मैंने और आपने इसी उजलत पसंदी को कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल को ही तो सब्र कहा जाता है, और इसी सब्र में भी मेरी और आपकी कामयाबी है। यही सब्र करना है, यही सब्र है। जब हमें आ जाएगा तो इंशाअल्लाह जब उजलत हमारे अंदर से निकलेगी और हम साबिर बनेंगे तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे भी बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला की हर चीज में, हर चीज का एक बड़ा प्रोसेस है, बड़ा खूबसूरत एक प्रोसीजर है हर चीज के हवाले से। अगर हम जल्दबाजी से कोई करेंगे काम तो वो खराब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर हम चाहें कि अंडे में से मुर्गी निकल आए और हम 2 दिन में ही कहें कि बस इस अंडे में से अब मुर्गी निकल आए, तो क्या 2 दिन में अंडा तोड़ेंगे तो उसमें से मुर्गी निकल आएगी? नहीं निकलेगी ना। उसका तो पूरा एक टाइम पीरियड है। जब तक कि वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, उतने दिन मुर्गी उस पर नहीं बैठेगी, उसको तपिश हरारत नहीं मिलेगी, तब तक मुर्गी के अंडे के अंदर से अंडा मुर्गी चूजा नहीं बना के निकाल सकेगा। वो हम तोड़ देंगे 2 दिन बाद ही तो वो तो चूजा नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसे अब आपको एक वाक्य सुनाती हूँ कि हुआ ये कि जैसे वो जो बटरफ्लाईज होती हैं वो कैसे बनती हैं। वो पहले लार्वा होती है, फिर वो प्यूपा बनती है। लार्वा पत्ते खाता रहता है और एक टाइम आता है जब वो लार्वा प्यूपा बन जाता है और उस प्यूपा को एक ककून की सूरत में अपने अंदर वो एक शेल और एक खौल के अंदर अपने आप को वो समो लेता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और फिर दिन गुजरने के बाद वो ककून फटता है और उसके अंदर से वो बटरफ्लाई निकलती है। तो फिर वो बटरफ्लाई उड़ती है। अब ऐसे ही हुआ, एक शख्स ने क्या किया, वो कहता है कि मैं देख रहा था कि बड़े दिन से ये प्यूपा लगा हुआ है, तो ये प्यूपा फटेगा तो इसके अंदर से एक, मैंने देखता रहा तो मेरे सामने वो प्यूपा फटा, और वो प्यूपा फटा तो वो प्यूपा से अंदर से बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रही थी। तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी, बड़ी तंगी से वो उसमें से निकल रही थी। तो कहता है कि मैंने क्या किया कि मैंने उसकी आसानी कर दी और मैंने तिनकों की मदद से उसके प्यूपा के फॉल को तोड़ दिया, फाड़ दिया, तो वो बटरफ्लाई जो है वो उसमें से बाहर निकल आई। लेकिन कहता है कि मैं देख के हैरान हो गया, मुझे इतना अफसोस हुआ उसके बाद कि वो बटरफ्लाई उसके बाद वो उड़ ही नहीं सकी। वो सारी उम्र वो जितना भी रही वो उड़ ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि जितनी मुशक्कत लगा के वो उस खौल के अंदर से निकल रही थी, उस मुशक्कत की वजह से पता नहीं उसकी बॉडी में से क्या क्या सिक्रीट होना था, जिसकी वजह से उसके जो बटरफ्लाई के पर थे उन परों के अंदर वो काबिलियत आ जानी थी कि वो उड़ने के काबिल हो सकते। वो जैसे ही उसने ककून को फाड़ के उसने बटरफ्लाई के अंदर से उसको निकाल दिया, ककून के अंदर से बटरफ्लाई को, तो वो पर उस काबिल ही ना हो सके कि वो उसको उड़ान दे सकते। तो अल्लाह के हर हुक्म में, हर अमल में, हर तरीके में, हर प्रोसीजर में हमारे लिए कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। आप देखिए, कुछ बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं तो क्या होता है, वो प्री मैच्योर बच्चे जो होते हैं, कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि वो सर्वाइवल उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो 7th मंथ के हो जाए तो फिर भी है, लेकिन 8th मंथ में अगर वो आ जाए तो वो तो बिल्कुल ही सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से वो सर्फेक्टेंट वो रिलीज होना होता है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े फूलते हैं, काम करते हैं। तो अगर वो जल्दी ही निकल आएंगे या वो जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनकी कितनी कमियां उनके अंदर होती हैं, तो वो प्रॉपरली फिर वो उनके अंदर बॉडी के अंदर नहीं आए हुए होते। तो जब वो दुनिया में आते हैं तो दुनिया की गर्द, दुनिया की पोल्यूशन, दुनिया का एटमॉस्फेयर वो उनके लिए फीजिबल, सूटेबल नहीं होता। तो इसी हवाले से अल्लाह के हर हुक्म के बारे में क्या होना चाहिए, हमें शरअ सदर होना चाहिए कि अल्लाह ने जो चीज हमारे लिए जहां जैसे जब रखी है वो ठीक ही रखी है, हमें उसके बारे में जल्दबाजी से बचना चाहिए। अगर हिकमत नहीं भी समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करके
اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اور دنیا اور آخرت کا بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر سے جلد بازی کو نکالنا چاہتے ہیں اور صبر کو لانا چاہتے ہیں، اور یہی صبر جب ہمارے اندر آتا ہے، ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں جلد بازی کو اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار بن سکتے ہیں۔ یہ سورہ نعمتوں سے بھری ہوئی سورت میں اللہ نے اس میں مجھے اور آپ کو شکر گزاری کی تربیت کرنی ہے، اور شکر گزاری صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں کہہ دیا، کنٹرول لاؤ، اپنے اندر صبر کو لے کے آؤ، حلم اور ٹالرنس کو لے کر آؤ، جلد بازی سے بچ جاؤ۔ جب تم ایسے کرو گے تو انشاءاللہ خود بخود تمہارے اندر صبر کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر شکر خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا مجھے اور آپ کو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قیامت کا لانا، اللہ کے لیے یہ جو فیصلے کرنا، کسی قسم کے فیصلے کرنا، عذاب کے فیصلے کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ پاک ہے اس شرک سے اور بلند ہے اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے جس کو اوپر وہ چاہتا ہے۔ کس میں سے نازل کرتا ہے؟ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے نازل کرتا ہے، یعنی یہ انبیاء پر وہ وحی اپنی مرضی کے سے اتارتا ہے۔ اللہ خود چنتا ہے، اللہ من یشاء، جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے وحی نازل کرتا ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کے اوپر ڈالے۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے ملائکہ میں سے رسول، اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ گویا اللہ چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے وہ روح کو اپنے حکم سے ڈال دیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ بیسیکلی یہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے تھے، یہ اللہ تعالیٰ بستی کے دو عظیم لوگوں کی طرف وحی بھیج دیتا۔ یہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر حکم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چنتا ہے، جب چاہتا ہے چنتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو گویا اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ ہی اپنی وحی الہی کے لیے چنتا ہے۔ اور چنتا کیوں ہے؟ انذروا، اس لیے چنتا ہے کہ وہ ڈرائیں۔ تو اللہ کا ہر کام کیا ہے؟ با مقصد ہے۔ اللہ کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کرتا، تمام اللہ کے کام با مقصد ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رسالت کے لیے کسی کو چنتا ہے تو وہ بھی کسی مقصد سے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کام ہی با مقصد کرتا ہے، پیچھے بھی اللہ نے فرمایا تھا اور آگے بھی ابھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ ہر کام با مقصد کرتا ہے۔ جب اللہ ہر کام با مقصد کرتا ہے، اور نبیوں کو بھیجنے کا طریقہ بھی، مقصد بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انذروا، کہ وہ ڈرا دیں، لوگوں کو برے انجام سے متنبع کر دیں۔ تو اللہ کے ہر کام جب با مقصد ہے تو مومن کا بھی کیا ہوگا؟ مومن کی زندگی بھی با مقصد ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کیوں بنائی؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتے ہیں۔ تو گویا مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کر کے چلنا۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ اس کو آزما رہا ہے۔ اب اسی آزمائش میں مجھے اور آپ کو کامیاب ہو کے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
مجھے اور آپ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد اللہ نے گویا ہمیں دوسری جگہوں پر بتایا ہے کہ یہاں پہ نبی کو بھیجے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انذروا کا معاملہ کروانا ہے کہ وہ لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں، اور برے انجام سے ڈرائیں گے تو کیا پیغام دیں گے؟ انہ لا الہ الا انا، یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، فَأَتَّقُونِ بس مجھے سے تم ڈرو۔ تو سارے کے سارے انبیاء آ کے یہی پیغام دیا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو گویا توحید کا پیغام دیتے تھے، خبردار کرتے تھے برے انجام سے، فَاتَّقُونِ کہہ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اپنی دعوت کا آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ توحید سے، اور تکمیل کس پر ہو رہی ہے؟ تقوی کے اوپر تکمیل کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ پھر تقوی کو پیدا کرنا۔ تمام انبیاء کا یہی مشن تھا، تقوی کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ کو توحید کے ساتھ مانا جائے، اللہ ہی کا تقوی کیا جائے، اور جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر حقوق اللہ بھی پھر وہ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو تقوی کے بغیر کوئی کام بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے تقوی لانے کے لیے اور اللہ کی توحید پر راسخ ہونے کے لیے، برے انجام سے متنبہ کرنے کے لیے بھیجوائے جاتے تھے رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، بلند ہے اور اللہ اس چیز سے، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو گویا جو رسالت کی نفی کر رہے تھے ان کو بھی جو جوڑا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس کو چاہے دیں، جس کے چاہے مرضی اس کے اوپر وحی نازل کر کے بھیجیں۔ تم مشرکین مکہ اعتراض مت کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو منتخب کیا ہے کہ وہ اس کی ترسیل کرے تو اللہ کے نبی کو اس کی ترسیل کی گئی ہے، اور وہ آگے پیغام یہی پہنچاتے رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ اللہ کی بندگی کرے توحید کے ساتھ راسخ ہو کر، اور اللہ کے تقوی کے ساتھ کرے۔ جب اللہ نے ہر چیز کے لیے مقصد بتایا تو یہاں بھی بتا دیا کہ اللہ نے یہ پورا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ تو حق کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس کی مقصد کو فلفل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اسی لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو بھی حق کے ساتھ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ تو گویا جب اللہ نے آسمانوں و زمین کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اللہ کا ان کو بنانا حق ہے، اللہ کا ان کو استوار کرنا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پہ بتا دی کہ ہر چیز بامقصد ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز کو بامقصد بنا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اپنی زندگی کے مقصد کو فلفل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم کیا مقصد، کس مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ ہم صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، عمر تمام کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، گھر کو صاف کرنا ہے، وارڈروب صاف کرنی ہے، پھر اس کے بعد کھانا پکانا ہے، پھر اپنے حسن کو نکھارنا ہے، پھر کوئی 4-5 طریقوں کے کھانے بنانے ہیں، پھر کوئی شوہر کے لیے سجنا سنورنا ہے، پھر کوئی سہیلیوں کے آگے سجنے سنورنے کے معاملات کرنے ہیں، کوئی باہر نکل گئے، کوئی شاپنگ ہو گئی۔ کیا یہی زندگی کا مقصد نہیں آج یہی ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے؟ کہیں ہماری زندگی کے مقصد میں رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے؟ کیا کہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی مقصد نظر آتا ہے کہ ہم صراط مستقیم کو سیکھ لیں؟ کہیں ہماری زندگی میں یہ ہماری پرائیورٹی یا مقصد نظر آتا ہے کہ صراط مستقیم کو سیکھ کر اسی کے اوپر چلیں اور اسی کو کے اوپر جو ہے ثابت قدمی اختیار کریں؟ کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم بر وقت اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے؟ ہماری زندگی کا مقصد آج کیا بن چکا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انبیاء میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کیا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، یہ کہ وہ نہیں ہے معبود مگر میں، بس میری بندگی کریں۔ تو ہمیں اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر ابھی تک بھی
اپنی زندگی بے مقصد گزر رہی تھی، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اسے بامقصد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ معاف فرما دے، اللہ درگزر کر دے، اور اللہ ہمیں اس بات پہ شرح صدر فرما دے کہ تو نے جو بھی چیز بنائی ہے، جہاں بھی بنائی ہے، جیسی بھی بنائی ہے، حق کے ساتھ ہی بنائی ہے، ہمیں اسی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کسی بھی اجلت پسندی، اجلت بازی سے ہمیں محفوظ فرما کے ہمارے اندر صبر، حلم اور ٹالرنس اور وقار، متانت اور سنجیدگی عطا فرما کے اللہ ہمیں صابر اور شاکر رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔